اہم بیان کرنا ہے اور وقت بالکل مختصر ہے۔ کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، دوواں جہان دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی بطحا پیغمبر، شمس الضحا پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، شیما دویر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ۔ اونچی آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر اپنی امت کو بتا دو، قل اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پھول جیا اللہ فرما ذرا اعلان تو کر دیجئے نا۔ میرا اللہ کیا اعلان کروں؟ فرما سونا انہیں بتلا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، او کائنات والو جس کے جی میں آ جائے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کے قرب میں آ جاؤں، موت کے بعد بغیر حساب کتاب کے جنت کا وارث بن جاؤں۔ یاد رکھنا کائنات والو وہاں لمبے چوڑے مجاہدے کی ضرورت کوئی نہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے گلے کے اندر دنیا جہان کی ٹاکیاں ڈال لو، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ جو دنیا سے غافل ہو جائے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو دنیا جہان سے رشتے توڑ لے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئی اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو رشتے ناطے سے دور ہو جائے، کسی کے ذہن میں آئی جو دنیا جہان کی لمبی چوڑی تصویر گلے کے اندر ڈال لے وہ اللہ کا محبوب ہے، کسی کے ذہن میں آیا جو پاؤں میں جوتا نہ پہنے وہ اللہ کا محبوب ہے، کسی کے ذہن میں آیا جو اپنے آپ کو ایذا پہنچائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ توجہ دولتالے والو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے، او کائنات والو اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر میرے پیارے بننا چاہتے ہو، اگر میرے قرب میں آنا چاہتے ہو، کوئی لمبے چوڑے مجاہدے کی ضرورت نہیں، فاتبعونی میرے محمد کے قدموں میں آ جاؤ، میرے نبی کے تابعدار بن جاؤ، اپنے گلے میں میرے محمد کی غلامی کا توق ڈال لو۔ تمہارا چلنا ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہارا پھرنا ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہاری چال ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہاری ڈھال ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہارا کردار ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہارا لین دین ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہاری خوشی ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہاری غمی ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہارا کاروبار ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہارا چہرہ ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہارا لباس ہو تو میرے محمد کی سنت کے مطابق، تمہاری ہر ادا، تمہارا ہر انداز، تمہارے ہر افعال، تمہارے ہر اقوال، تمہارے ہر لحظہ، ہر لمحہ میرے محمد کی
کی سنت کے مطابق گزرے، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں یحببکم اللہ۔ او کائنات والو، مجھے رب ہونے کی قسم ہے، میں اللہ تمہیں خود بخود دوست بنا لوں گا۔ فاتبعونی، او کائنات والو میرے محمد کے قدموں میں آؤ نا۔ توجہ توجہ، شاید یوں سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ تیرے پیغمبر کے قدموں میں آنے کا مقصد کیا ہے، انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ ربا تیرے پیغمبر کے قدم ہم اپنے سر مبارک پہ رکھ، اپنے سروں پہ پیغمبر کے قدم مبارک رکھ دے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں کائنات والے ہو، یہ طریقہ کوئی نہیں ہے۔ توجہ توجہ، یہاں اپنی بات کو روک کر تمہیں فکر دینے لگا ہوں۔ اللہ بتلانا یوں چاہتے ہو کائنات والو، میرے نبی کے نالین مبارک کی شبیہ بنا کے سینے پر لگانے سے میں اللہ تمہیں دوست نہیں بناؤں گا۔ تم میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، اور کائنات والو اپنی پگڑیوں پر سجانے سے، اپنے گھروں میں لمبے چوڑے جھنڈے لگانے سے میں اللہ تمہیں دوست نہیں بناؤں گا۔ اللہ کیسے دوست بنائے گا؟ فرمایا او کائنات والو قل اطیعوا اللہ والرسول۔ شاید یوں سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ میرے اللہ فرماتی ہے او کائنات والو میں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ او کائنات والو جو کچھ میرا محمد دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، تب تم میرے دوست بن سکتے ہو، تب تم میرے پیغمبر کے سچے تابعدار بن سکتے ہو۔ شاید یوں سمجھ نہ آئے اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ تیرے پیغمبر کی سنت پہ عمل سے کیا مراد، تیرے نبی کے قدموں میں آنے سے کیا مراد ہے؟ میرا اللہ آسان لفظوں میں ذرا سمجھائیے نا۔ رب فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ او کائنات والو میرے محمد کے قدموں میں آنے سے مراد یہ ہے، اگر جو میرا پیغمبر فیصلہ کر دے، میرا محمد اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتے، اوپر سے میں آرڈر دیتا ہوں، میں بتلاتا ہوں، تب میرا پیغمبر فیصلے کیا کرتے ہیں۔ اگر تمہاری جان کا فیصلہ کر دے، اور ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یاد رکھنا تمہیں اپنی جان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اس کو اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ بتلانا یوں چاہتے ہو کائنات والا، ایک طرف تمہاری مرضی آ جائے، دوسری طرف میرے محمد کی شریعت آ جائے، ایک طرف تمہارا منشا آ جائے، دوسری طرف میرے محمد کی سنت آ جائے، یہیں پہ پتہ چلے گا کہ میرے محمد کی سنت پہ عمل کرتے ہو یا نہیں۔ اگر اپنی مرضی کو قربان کر کے میرے پیغمبر کی سنت پہ چلا گئے، اپنی خواہش کو قربان کر کے میرے محمد کی سنت پہ چلو گئے، تب تم کامیاب بھی ہو، کامران بھی ہو، میرے دوست بھی ہو، میں تمہیں اپنا دوست بھی بنا لوں گا۔ اگر اپنی خواہش کے پیچھے چلے جاؤ گے، یعنی کیا مانا؟ تمہارا ذہن مانے نہ مانے، تمہاری مرضی ہو نہ ہو، تمہاری خواہش ہو نہ ہو، میرے پیغمبر کی سنت آ جائے، اپنے جھوٹے ناک کو نہیں دیکھنا، میرے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے۔ یہیں پہ مسئلہ اوکھا ہو جاتا ہے، اسی جگہ پہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ جی ہو کیا گیا ہے اس کو، دنیا کیا کہے گی؟ اللہ فرماتے ہیں او کائنات والو، دنیا نہیں دیکھنی ہے تو میرے نبی کی سنت دیکھنی ہے، دنیا نہیں دیکھنی ہے تو میرے پیغمبر کی شریعت دیکھنی ہے، دنیا نہیں دیکھنی
دیکھنی ہے تو میں اللہ کے احکام دیکھنے ہیں۔ فرمایا فاتبعونی، او کائنات والو میرے پیغمبر کے قدموں میں آ جاؤ نا، میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو نا، تمہارا ذہن مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، میرے پیغمبر کی سنت آ جائے، سب کچھ پیچھے چھوڑ دو، پھر میں اللہ تمہیں کیا انعام دوں گا، یحببکم اللہ، او کائنات والو پھر میں اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ شاید یوں سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، دولت اللہ کے روشن ضمیر و توجہ کرنی ہے۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطحا، شمس الضحیٰ، سیدنا محمد الرسول اللہ، اچھی آواز نال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ کے دیوانے پروانے مستانے صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تشریف فرمائے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محمد پیغمبر کی خدمت اقدس کی اندر حاضر ہوئے۔ میرے نبی مسکرائے، میرے پیغمبر نے فرمایا سعد جی یا رسول اللہ، فرمایا بتلا شادی کی ہے؟ اللہ کے رسول نہیں کی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں کی؟ اللہ کے رسول رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، رنگ کا کالا ہوں، ہے مالدار، امیر کبیر آدمی ہے، غریب نہیں، پر رنگ کا کالا ہے، اسود کے نام سے مشہور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سعد کسی جگہ کوئی بات چلی ہو، کوئی ارادہ ہوا ہو۔ سیدنا سعد نے عرض کیا آقا میرے ابے نے میرے چاچے کے گھر رشتہ طے کر دیا تھا، وہ میرا چاچے کی بیٹی بھی اکیلی ہے، وہ بھی پورے اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ آقا بہانہ تو اس نے بنایا ہے، تو یتیم ہے، اصل مسئلہ یہ ہے وہ آپ کی نبوت کا مخالف ہے، آپ کے دین کا مخالف ہے، میں آپ کا سچا غلام ہوں، وہ آپ کی مخالفت کی صف میں کھڑا ہوا ہے، آپ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، اس لیے انکار کر دیا ہے، اور میرا منہ بھی دیکھنا وہ گوارا نہیں کرتا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا سعد جا، پہلے تو اپنی مرضی سے کیا تھا، آج میں محمد تجھے بھیج رہا ہوں۔ سیدنا سعد نے یوں نہیں عرض کیا آقا وہ دشمن ہے، میں اکیلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے آپے سے بغیر ہو جائے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی تکلیف دے دے، بس میرے پیغمبر کا حکم ہے، آرڈر ہے، چل پڑے ہیں۔ اپنے چاچے وہب کے گھر پہنچے، قبیلہ بنو ثقیف کا سردار ہے، بڑا امیر کبیر ہے، لین لاٹ ہے، ایک ہی ایک بیٹی ہے جو پورے قبیلے میں سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ حیا شرم والی ہے۔ جا کر دستک دی، اندر سے آواز آئی من دکل باب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ سیدنا سعد نے فرمایا چاچا میں آیا ہوں، جذبات اتنے ہیں، غصہ اتنا ہے، جلدی سے دروازہ کھولا، زور سے دھکا دیا، سیدنا سعد کے سینے پر ہاتھ مار کے زور سے دھکا دیا، کہنے لگا کس منہ سے میرے دروازے پر آیا ہے؟ سعد مسکرائے، فرمایا چاچا میں آیا نہیں ہوں، مجھے محبوب نے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے میرے محبوب نے بھیجا ہے، مجھے میرے پیغمبر نے بھیجا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر محبوب نہ بھیجتے کبھی میں تیرے پاس نہ آتا، آقا نے بھیجا ہے اس لیے میں آیا ہوں، میں تو پیغمبر کا حکم مان کے آیا ہوں، باقی مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا۔ اور زیادہ غصے ہو گیا، کہنے لگا تجھے پتہ بھی ہے میں اپنے
اپنے باپ دادے کے دین پر ہوں، اس نے اپنا دین بدل دیا ہے، ہمارے لوگوں کو خراب کر رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اور تو کس منہ سے آ گیا؟ سیدنا سعد مسکرائے، کہنے لگے چاچا مرضی تیری ہے، دے تیری مرضی، نہ دے تیری مرضی۔ آج تک میں تیرے پاس چل کے آتا رہا، تجھے مال بتلاتا رہا، تجھے کہتا رہا جو شرط تجھے منظور ہے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ذرا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے۔ لیکن آج کوئی شرطیں منوانے کے لیے نہیں آیا، آج کوئی شرط ماننے کے لیے نہیں آیا، بس محبوب نے بھیجا ہے، اب مرضی تیری ہے۔ چاچا غصے ہو گیا ہے، زور سے دھکا دیا، سیدنا سعد چلنے لگے، چلتے چلتے پھر یہ جملہ کہہ دیا، اور چاچا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، مجھے محبوب نے بھیجا ہے۔ اتنی زور سے کہا، اندر جو کھڑی ہے حیا والی بچی، غیرت والی بچی، چھپ کر ایمان لے آئی تھی، ابے کو پتہ نہیں تھا، کانوں میں آواز آئی، چاچا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے محبوب نے بھیجا ہے۔ دوڑتے ہوئے دروازے تک آئی، ابا اندر قدم رکھنے لگا، باپ کا راستہ روک کے کہتی ابا تو جانتا ہے آج تک میری حیا پر کسی نے انگلی نہیں کھڑی کی، ابا تو جانتا ہے میری غیرت کے تذکرے لوگ کیا کرتے ہیں، ابا تو جانتا ہے جس طرح تو کہتا رہا میں مانتی رہی، تیری مرضی کے بغیر میں نے باہر قدم نہیں رکھا، دروازے سے قدم نہیں رکھا، ابا آج تک تیری عزت کے پیچھے بیٹھی رہی، جس طرح تو کرتا رہا تو کہتا رہا میں کرتی رہی، آج میرے پیغمبر کی عزت کا مسئلہ آ گیا ہے، آج میرے محمد کی عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، ابا میں تیری عزت کو خاک میں ملا دوں، پیغمبر کی عزت کے مقابلے، نبی کی عزت کے مقابلے تیری عزت کو میں مٹی میں ملا دوں، پاؤں کی ٹھوکر پر اڑا دوں، ابا آج مجھے نہ تیری عزت کی ضرورت ہے نہ مجھے میری عزت کی ضرورت ہے، آج تک میں نے کلمہ پڑھا ہوا چھپا کے رکھا تھا، ظاہر نہیں ہونے دیا، ابا تجھے تکلیف نہ پہنچے، آج اگر میرے محمد کو پتہ چل گیا ہے وہ آپ کے گھر سے سعد خالی لوٹ کے آیا ہے، ہو سکتا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے، ابا مہربانی کر تیری مرضی ہے، حیا سے مجھے اس کے ساتھ چلا دے، تیری مرضی ہے، نہیں چلاتا تو میں محمد کریم کے پاس جانے لگی ہوں۔ باپ کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا، دروازے پر آ گئی حیا والی بچی، غیرت والی بچی، آواز دے کے کہتی ہے یا عبد اللہ، او اللہ کا بندہ مجھے پتہ نہیں، مجھے خبر نہیں، تیرا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، مجھے پتہ نہیں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں اللہ کا بندہ ارجع الی، واپسی لوٹا، واپسی لوٹا، فقد رضیت لنفسی، اللہ کی قسم ہے میں راضی کھڑی ہوں نکاح کے لیے، آنا میرے ابے نے نکاح نہیں کرنا، میں نے نکاح کرنا ہے، واپسی لوٹا، میں نکاح کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہوں، وما رضی اللہ ورسولہ، شاید تیرے ذہن میں آ جائے میں نے تیرا کوئی مال دیکھا ہو اس لیے میں نکاح کے لیے تیار کھڑی ہوں، یہ ذہن سے نکال دے، شاید تیرے ذہن میں آ جائے میں نے تیری دولت دیکھ کے نکاح کے لیے رضامندی اختیار کی ہے، یہ ذہن سے نکال دے، شاید تیرے ذہن میں آ جائے میں نے تیرا حسن و جمال دیکھا اس لیے نکاح کے لیے تیار کھڑی ہوں، یہ ذہن سے نکال دے، شاید تیرے ذہن میں آ جائے میں نے تیرا کوئی دبدبا دیکھا اس لیے نکاح کے لیے تیار کھڑی ہوں، ذہن سے نکال دے، سارا کچھ ذہن سے نکال دے، ما رضی اللہ ورسولہ، اس لیے میں نکاح کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوں کہ میرے محمد کی رضا اور میرے
کی رضا ہے۔ میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے میں تیار کھڑی ہوں۔ سیدنا سعد نے سنی نہیں بات، جلدی جلدی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اندر آئی، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، حیا والی ہے، غیرت والی ہے، کہتی ابا میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا ایمان ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ابا میرا عقیدہ، میرا نظریہ ہے، وہ بندہ مومن نہیں، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، جس کی جان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دے اور وہ اس کی مخالفت کرے، وہ بندہ ایمان والا نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ ابا ایمان کا تقاضا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا ہے، لہٰذا میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ کسی کے لیے منتخب باپ کر رہا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے، آدمی منتخب کر رہا ہے، کسی کا رشتہ ماں ڈھونڈ رہی ہے، کسی کا بھائی ڈھونڈ رہا ہے، بہن ڈھونڈ رہی ہے۔ ابا میں کتنی خوش نصیب ہوں، میرے رشتے کے فیصلے میرے پیغمبر نے کر دیے ہیں۔ اپنی بات کو روک کر آپ کی سوئی ہوئی ایمانی غیرت کو جگانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ قرآن کا فیصلہ ابھی یہ بات کی ہے، رب نے جبرائیل میرے نبی کے پاس بھیج دیا، فرمایا میرے محمد جی مجھے بچی کی اتنی حیا والی بچی کی باتیں پسند آئی، میں رب قرآن بنا رہا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ او کائنات والو، اتنے تک مسلمان ہو نہیں سکتے، ایمان والے ہو نہیں سکتے جتنے تک تمہاری جان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں اسی طرح نہ مانو۔ اگر مخالفت کرو گے تو مسلمان۔ آپ کی سوئی غیرت کو جگانے لگا ہوں، پوری تقریر کا خلاصہ محور موتی دینے لگا ہوں، لیکن ہے بہت کڑوا۔ اس جان کا فیصلہ اللہ اور اونچا 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 اللہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کر دے، پھر مجھے کوئی اختیار، آپ کو اپنی جان کا اختیار ہے۔ جن کو نہیں ہے نا وہ بولے، جن کو ہے وہ نہ بولے۔ جن کو اختیار نہیں، اس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ کر دیں جان کا، پھر مجھے کوئی اختیار نہیں، وہ ذرا بولیں۔ سوچ کے سوچ سمجھ کے بولو جی۔ نہیں، یہ فیصلہ میں نے کیا، اونچا بولیے، میں نے کیا، اللہ نے کیا، اس کے رسول نے کیا، یہ چہرہ اسی نے دیا، یہ داڑھی نہیں سمجھ، یہ داڑھی اسی نے دی۔ پھر جب تم اس طرح پھروائے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان رہا ہے، ایمان سے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان رہا ہے۔ جب تجھے اختیار ہی نہیں ہے، اگر اس اختیار کو مانتا نہیں ہے تو ایمان بھی، میں نہیں کہہ رہا، سورۃ احزاب ہے، کھولیے، رب کا قرآن ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله۔ زندگی رہی، امید ہے انشاءاللہ آنے والا جمعہ اسی آیت پہ گفتگو کروں گا۔ صرف 2 موتی دینے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ مجھے اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے، پھر اس طرح پھرانے کا تجھے اختیار کس نے دیا؟ نہیں سمجھے، کس نے دیا ہے؟
اس طرح پھرانے کا اختیار کس نے دیا؟ نہیں دیا۔ جب اختیار ہی نہیں ہے، آج سے علیحدگی میں بیٹھ کے ذرا سوچنا، اور میں امید رکھتا ہوں اس طرح پھرواتے ہوئے حج کچاؤ گے ضرور، وجود کانپے گا ضرور، سوچ ضرور پڑے گی۔ وعدہ نہیں کروا رہا کہ کون ہے جی ہاتھ کھڑے کریں جی جو کل داڑھی نہیں منوائیں گے، وعدہ نہیں کروا رہا، سوچ ضرور دے رہا ہوں، فکر ضرور دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یہاں ایک مسئلہ اور بھی کرتا جاؤں، ہے نا مشکل، پر اگر سمجھ آ جائے تو بہت بڑے آسان ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ، آنے والا جمعہ، مفصل اسی آیت پہ گفتگو کروں گا، صرف ایک موتی دینے لگا ہوں۔ رب فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اونچا بولیے سلموا، توجہ کرنی ہے، تفصیل میں نہیں، تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ ایمان والو میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے قیامت والے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوگا جو میرے اوپر درود پڑھے، اونچا بولیے، جو میرے اوپر درود پڑھے گا۔ یہ اس درود سے ہٹاتے ہوئے، اس درود سے پیچھے کرتے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں بس جھنڈیاں لگا لو، کمکمے لگا دو، کبھی نہیں کہیں گے آؤ ذرا بیٹھیں، گھر میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، آج کا سارا دن ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف درود پڑھتے رہیں گے۔ بتاؤ کبھی کہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی کہا ہے ایسے؟ آج کچھ بھی نہیں کرنا، بس مسجد میں بیٹھے رہنا، نماز کا ٹائم ہوگا نماز پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوگی مسجد میں چلے جائیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے۔ یہاں ایک جملہ اور بھی کہتا جاؤں، ہیں بڑے سخت۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور بندہ کوئی سامنے رمضان المبارک میں کچھ کھا رہا ہو تو کہنے والا کیا کہتا ہے؟ یار تجھے شرم ہی نہیں آئی، تجھے شرم ہی نہیں آئی، حیا ہی نہیں آیا، رمضان کا مہینہ ہے، لحاظ نہیں ہے، کیوں کھا رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ نہیں، روزہ علیحدہ بیٹھ کے کھانا، سب کے سامنے کھا رہا ہے، تجھے غیرت نہیں، تجھے حیا نہیں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ مسجد کے سامنے ہو، ڈھول پیٹ رہا ہو تو کہنے والا کہہ دیتا ہے یار تجھے شرم نہیں آیا، لحاظ نہیں ہے، مسجد ہے اور تو ڈھول مار رہا ہے، باہر جا کے مارنا، دور چلا جانا۔ کبھی یوں کہا وہ تجھے شرم نہیں آئی، تجھے حیا نہیں آیا؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کا تو جشن، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، جس کا تو جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، میرے پیغمبر کے تذکرے کر رہا ہے، تجھے حیا نہیں آیا؟ اس مہینے میں تو داڑھی نہ کٹوانا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کبھی کہا یار تجھے لحاظ نہیں ہے، حیا نہیں ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج تو اس مہینے تو داڑھی نہ منوانا، تجھے حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، تجھے حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، پیغمبر کی ولادت کے تذکرے کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، تجھے حیا نہیں آیا؟ اس مہینے تو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا، اس مہینے تو درود پڑھنے کی کثرت کرنا۔ ایمان سے بتلاؤ، کبھی کہا، کبھی یہ سوچا؟ اتنا لحاظ نہیں آیا، اتنے تیرے ہاتھ نہیں کانپے، وجود نہیں لرزا، کبھی تاری نہیں ہوئی؟ یہ تم مریں گے پھر پتہ چلے گا۔ توجہ کرنی ہے، بات عرض کر رہا تھا، ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ حیا والی بچی، غیرت والی بچی کہتی ابا نہیں، میری زندگی کا فیصلہ میرے پیغمبر نے کر دیا ہے، میں تو وہیں جاؤں گی۔ باپ ہے، جب بیٹی کا جذبہ دیکھا، انداز دیکھا، ولولہ دیکھا، کہنے لگا بیٹی ٹھیک ہے چلو، باپ کا ہاتھ پکڑا، بیٹی لے کر میرے نبی کے پاس پہنچ گئی۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں،
وہ دروازے سے کھڑے ہو کرنا یوں ہاتھ جوڑ دیے، اللہ کے رسول بس پہلے کلمہ پڑھائیں، بعد میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے میری بیٹی نہیں یا آپ کی بیٹی ہے۔ توجہ توجہ، پھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بڑی تیزی نال دوڑنا ہے کہ تسوں بڑے سست ہو کے ہم دیو، ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے اور آپ بالکل سست ہو کے آتے ہیں۔ توجہ کرنی ہے، بس آخری جملے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچی کو اپنے گھر بھیج دیا، میرے سونے نبی نے خود نکاح پڑھایا۔ کتنا مقام ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنی شان ہے، پھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں، اتباع رسول بتلانے لگا ہوں، تابعداری رسول بتلانے لگا ہوں۔ وہ میرے پیارے پیغمبر نے نکاح پڑھایا، امہات المومنین سے فرمایا ذرا اس کو تیار کرا دو۔ نکاح ہوا، میرے نبی نے شہد کا پانی بنوا کے پورے گواہوں کو، وہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں سب کو پلایا اپنی طرف سے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جا بھئی تحفہ خرید کے لاؤ، اور اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق خرید کے لاؤ، تاکہ تو جب پہلی ملاقات ہو نا تو یہ تحفہ دے دینا۔ میں پھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب وہ گئے، ایک تحفہ خریدا، دیکھا پسند نہیں آیا، دوسرا دیکھا پسند نہیں آیا، تیسرا دیکھا پسند نہیں آیا، ایک دکان، دوسری دکان، 10ویں دکان، 20ویں دکان، پوری بازار چھان ماری، پسند نہیں آ رہا۔ شام کا وقت ہو رہا ہے، مغرب کے قریب وقت ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ ایک تحفہ پسند آیا، قیمت پوچھنے لگے، ابھی ہاتھ میں لیا ہے، یہ جاؤں گا، مغرب کا وقت ہے، نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھوں گا۔ وہ بیوی گھر چلی گئی ہے، رخصتی ہو گئی ہے، وہ گھر بیٹھی ہے، پھر لے جاؤں گا، پھر اسے سب سے پہلے عشاء کی نماز سے پہلے وہ تحفہ دوں گا۔ یہ دل میں ارمان ہے، یہ دل میں تمنا ہے، یہ دل میں آرزو ہے۔ اب وہ تحفہ جو ہی پکڑا، خریدنے لگے، قیمت پوچھی، ادھر کانوں میں آواز آئی ایمان والو میرے محمد کا فرمان ہے جہاد میں چلو۔ توجہ، مشکلوں سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کی خوشی کے لیے تحفہ خرید رہے ہیں۔ شام تک تحفہ پسند آیا، بڑی مشکلوں سے تحفہ پسند آیا، ابھی ہاتھ میں پکڑا ہے، قیمت پوچھنے لگے ہیں، ادھر کانوں میں آواز آئی۔ میرے نبی کی خود آواز نہیں تھی، میرے نبی نے خود نہیں اعلان کیا، میرے پیغمبر کے غلام نے اعلان کیا کہ میرے محمد نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے مسلمانوں آؤ جہاد کے لیے، آؤ جہاد کے لیے۔ اب اس نے وہیں پہ وہ تحفہ رکھا، واپسی لوٹا، اسی پیسوں سے گھوڑا خریدا، اسی پیسوں سے زرہ خریدی، اسی پیسوں سے تلوار خریدی، گھوڑے پہ سوار ہوا، میدان میں کود گیا ہے، گھر نہیں گیا۔ توجہ، گھر، پھر اپنی بات کو روک کے پھر آپ کے سوئی ہوئی ایمانی غیرت کو جگانے لگا ہوں۔ آج تقریر نہیں کر رہا، آج آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہوں، کچھ موتی دے رہا ہوں، شاید بھولے بھٹکے راہ راست پہ آ جائیں۔ آواز آئی کانوں میں، بیوی کو چھوڑا، اس کا چہرہ دیکھا، اونچا بولیے دیکھا، اس تحفے کی قیمت بھی نہیں پوچھی، دیر نہ ہو جائے کہ چلو یہاں سے لوں، گھر دے آؤں، اپنی بیوی کو دیکھ لوں، پھر صبح میدان میں چلا جاؤں۔ ہو سکتا تھا نا، لیکن ایسا کیا نہیں۔ میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے آزان ہو فوراً مسجد میں آ جاؤ۔ نماز قربان ہو جاتی ہے، دکان قربان، نماز قربان ہو جاتی ہے، چائے کی پیالی قربان۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز قربان ہو جاتی ہے، چائے کی پیالی قربان نہیں ہوتی، نماز قربان ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کو قربان کر رہا ہے، نبی کی سنت کو قربان کر رہا ہے، اپنی محفل کو قربان، گپے مار رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، مجلس چل رہی ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، آذان ہو رہی ہے، مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگ رہی ہیں، اس کو کوئی فکر، پھر بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔
پھر بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، پھر بھی کہتا ہے میں محب رسول ہوں۔ ایمان سے بتلائیے اس کو محبت کہتے ہیں؟ بولیے نا، اس کو پیار کہتے ہیں؟ تو نے تو محبت وہ سمجھی، شادی کی، بیوی نے کہا ماں کو دھکے دے دے، تو نے نکال دیا کہ بیوی سے محبت ہے؟ باپ کو گھر سے نکال دیا، بیوی سے محبت ہے؟ تو نبی سے محبت کے جھوٹے دعوے کیوں کرتا ہے؟ یا یہ دعوے کرنے چھوڑ دے یا نبی کی سنت پہ پورا پورا اتر جا کر سو۔ ہوں نماز قربان کر سو یا دکان قربان کر سو، نماز قربان کر سو یا کاروبار قربان کر سو، نماز قربان کر سو یا چائے کی پیالی قربان کر سو۔ ابھی اس وقت یہ میں وعدہ لینے لگا ہوں، کون ہے جو اپنی ضرورتوں کو چھوڑتے ہوئے، پوری کوشش کرتے ہوئے، پوری ہاں قدرتی طور پہ ہو جائے علیحدہ بات ہے، پوری کوشش کرتے ہوئے جہاں بھی ہوگا 5 وقت کی بجماعت نماز پڑھے گا؟ ہاتھ کھڑے کرو، آج ہاتھ کھڑے کر چھوڑو، لاوے پیچھے کیمرہ لگا یہ قیامت والے دن ہمیں گواہی دے۔ ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ کون ہے جو 5 وقت کی نماز جب بھی مؤذن آواز دے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، 5 وقت کی نماز جب بھی مؤذن کی طرف سے آواز آئے، جہاں بھی ہوگا مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرے گا۔ کر سو انشاءاللہ۔ اللہ یہ جو ہاتھ کھڑے ہیں قیامت والے دن ربا ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ توجہ کرنے، تھکتے نہیں کیوں؟ بات پوری کروں یا ختم کر دوں؟ بس اب نیچے کر، بات پوری کروں یا ختم کر دوں؟ اونچی سبحان اللہ چھوڑو، توجہ کرنی ہے۔ اب آواز آئی، تحفہ وہیں پہ، بیوی کو دیکھا نہیں، میدان میں چل پڑے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں لہرا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا، میرے پیغمبر نے فرمایا یار یہ کون ہے جو اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے؟ دور تھے، صحابہ نے بھی نہیں پہچانا، اللہ کے رسول پتہ نہیں کون ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی ہمارے ساتھ تو نہیں آیا تھا؟ نہیں اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا۔ گھوڑے سے نیچے اترے، گھوڑے کے پاؤں کٹ گئے، نیچے اترے، تلوار ایک ہاتھ سے گر گئی، اسی حال میں چلا رہے ہیں، چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا۔ سیدنا سعد نے گھومتے ہوئے تلوار چلائی نا، میرے نبی نے اس ہتھیلی کو دیکھا، وہ رنگ کے کالے تھے نا، اس سے میرے پیغمبر نے پہچانا۔ فرمایا یہ سعد نہیں، جی اللہ کے رسول یہ سعد ہے۔ میرے نبی نے سیدنا علی سے فرمایا علی جاؤ اسے روک، ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی گھر نہیں گیا، ابھی بیوی کو نہیں دیکھا، جاؤ اسے روک۔ سیدنا علی نے دوڑ لگائی، لیکن وہ کافروں کے جھرمٹ میں تھے، تلوار چلا رہے تھے۔ علی نے آواز دی، ان کے کانوں میں نہیں پڑی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کافروں نے حال کیا کیا؟ آپ کی انگلیوں کے پورے علیحدہ کر دیے۔ کئی کافروں کو جہنم رسید کیا نا، غصہ تھا، انگلیوں کے پورے علیحدہ کر دیے، یہ وجود کے جوڑ علیحدہ کر دیے، وہ ہڈیوں سے چمڑی کو، ہڈیوں سے گوشت کو نوچ لیا، آنکھیں نکال دی، ایک ایک اعضاء کو کاٹ دیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا پہاڑی پر لاش کو پھیلا دیا گیا ہے، کوئی کہیں ٹکڑا پڑا ہے، کوئی کہیں ٹکڑا پڑا ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میرے پیغمبر نے اپنی مزمل والی چادر بچھائی، میرے سونے نبی صحابہ کو روک دیا، صحابہ نہیں، آپ نے نہیں، اس نے میری محبت میں اپنی جان کو قربان کیا ہے، آج میں محمد خود اس کے ٹکڑے اکٹھے کروں گا۔ میرے نبی ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر اپنی چادر میں بچھاتے ہیں، فرماتے ہیں ربا میں ساتھ سے راضی ہوں، اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں، ربا میں ساتھ سے راضی ہوں۔ ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں،
بوسہ دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے محبوب نے اپنی چادر میں یوں زمین پر بیٹھ کر سیدنا سعد کے وجود کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کبھی اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی نیچے اٹھاتے ہیں، کبھی ہونٹوں سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور فرماتے ہیں او میرے صحابہ، اگر تابع داری دیکھنی ہو تو اس سعد کو دیکھ لو، اگر وفاداری دیکھنی ہو تو اس سعد کو دیکھ لو، اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اس سعد کو دیکھ لو، اگر رب کے دوست کو دیکھنا ہو تو اس سعد کو دیکھ لو، جس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، انگلیوں کے پورے علیحدہ علیحدہ ہیں، وجود بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، ہڈیوں سے گوشت نوچ دیا گیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اتنا میرے محبوب روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ سیدنا سعد کے وجود سے آپ کے آنسو مبارک کا پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، اتنے آقا روئے۔ اور یہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں وجود کے ٹکڑے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہیں، سیدنا سعد کے، فرماتے اللہ میں سعد سے راضی، اللہ میں سعد سے راضی ہوں، اللہ میں سعد سے راضی ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، میرے نبی نے اپنی ایڑیاں اٹھا دی ہیں، ایڑیاں نیچے نہیں رکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کوئی تکلیف؟ فرمایا نہیں، سعد کے جنازے پر رب نے فرشتے اتنے بھیج دی ہے، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ رب اتنا راضی ہوا ہے، اتنا راضی ہوا ہے، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اسی موقع پہ میرے نبی نے فرمایا، جنازہ پڑھا کے میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، رب نے مجھے دکھا دیا ہے سعد کی شادی اللہ نے حوروں کی سردار سے کر دی ہے، سعد وہاں مزے کر رہا ہے جنت کے اعلیٰ مقام پر، اور یہ زیرہ، یہ گھوڑا، یہ تلوار اٹھاؤ اور اس کی بیوی کو جا کر دے دو، اور اسے کہہ دو، اس کے باپ کو کہہ دو اللہ نے سب سے بہترین رشتہ سعد کا جنت میں کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نبی کی غلامی میں آ، پیغمبر کی اتباع میں آ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی۔ سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ جمعہ، آنے والا جمعہ، اس بات پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔